ومنہا اے من الفاظ العام میں ما فی غیر العقلاء عموم پر دلالت کرنے والے الفاظ میں سے ایک لفظ ما ہے جو غیر عاقل میں مستعمل ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت ہے اور کبھی ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، من کو ما کے مقام پر، ما کو من کے مقام پر، مگر اصل یہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وقد جستعار لمن یعقل، خود بیان بھی فرمایا، اور کبھی کبھی وہ کلمہ ما جو غیر عاقل کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ مستعار ہوتا ہے، یعنی مجاز تشبیہی کے طور پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے من یعقل، عقلاء کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہاں۔ فَإِن قَالَ، لہذا اگر شوہر نے کہا، آقا نے کہا، ان کانا ما فی بطنک غلاما، آقا نے باندی سے کہا یا سیدہ نے اپنی باندی سے کہا، قالا ہے تو سید ہی ظاہر ہے، اگر تمہارے شکم کے اندر، تمہارے حمل کے اندر جو کچھ ہے، پڑھ چکے ہیں اصول الشاشی میں، وہ کیا ہے؟ غلام ہے، لڑکا ہے۔ فانت حرۃ، تو آزاد ہے۔ فولدت غلاما وجاریۃ، تو اس باندی حاملہ سے ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں جڑوا پیدا ہوئے، لم تعتق، تو آزاد نہ ہوگی، لأن المواد الکل ما فی بطنک سے یہاں پر مراد کی حمل جو کچھ ہے، حمل میں ایک دو تین کوئی تعداد نہیں، رب العالمین جتنا پیدا فرما دے، مراد کل ہے، اور کل یہاں پر غلام نہ ہوا، بعض ہی نہ غلام ہوا۔ وَإِن قَالَ، اور اگر یہ کہا طَلِّقِي نَفْسَكِ، یہ تخیر کا لفظ ہے، اگر یہ کہا تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، من ثلاث ما شئت، تین میں سے جو چاہے تو طلاق دے لے، بعد میں جتنا چاہے تو طلاق دے لے، تین طلاق ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ شرعاً ان میں سے جتنا چاہے تو طلاق دے لے۔ فرماتے ہیں تو طلق ما دونہا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک کل پڑھ چکے ہیں وہ تبعیض کے لیے من ہے، تو اب فرماتے ما اگرچہ عموم پر دلالت کر رہا مگر من جو ہے تبعیض کے لیے ہے، تو اب معنی یہ ہو گیا کہ تین کا بعض، یعنی بعض تو دے لے، تو تطلق ما دونہا وہ تین کے علاوہ ایک اور دو دینے کا وہ اختیار رکھتی ہے۔ وَعِندَهُمَا ثَلَاثًا، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک وہ تین طلاق دینے کا اختیار رکھتی ہے۔ یہ ہدایہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ان کے یہاں بیانیہ ہے، بعض دن میں آگی جتنا چاہے تو طلاق دے لے، یعنی تین۔ تو اب تبعیض کے لیے ان کے ہاں یہ معنی ہے نہیں کہ وہ تین سے کم ایک یا دو دے۔ وقد مر وجہہما، اور حضرات صاحبین اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان دونوں حضرات کے مذہب کی دلیل کل تبعیض اور تبیین کی شکل میں گزر چکی، اس لیے جلد گزرا ہے، اسی پر اکتفا کیا۔ وَمِنْهَا كُلٌّ وَجَمِيعٌ، انہی الفاظ عام میں سے کل اور جمیع، کلمہ کل اور کلمہ جمیع ہے۔ وَهُمَا مُحْكَمَانِ فِي عُمُومِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ، کلمہ کل اور جمیع دونوں کے دونوں محکم ہیں اس کے عموم کو بتانے میں جس پر داخل ہوئے، یعنی اپنے مدخول کلمہ کے عموم کے بتانے میں یہ محکم ہے، یعنی جس کلمے پر یہ دونوں الفاظ داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا عموم، اس کا عام ہونا محکم طور پر بتاتے ہیں کہ اس میں اب کوئی شک و شبہ، کوئی تخصیص اور تعویل کا احتمال نہیں رہ جاتا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ جب کہہ دیا تو اب سارے فرشتوں کا سجدہ کرنا
ایسا محکم ہو گیا کہ اب یہاں یہ احتمال باقی نہ رہا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض نے سجدہ کیا ہو اور بعض سے صادر شدہ فعل کو کل کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو. یہ احتمال یہاں باقی رہا نہیں نا باقی رہا. اس کے بعد بھی احتمال باقی رہے تب مولانا صاحب کوئی محکم نہیں ہو پائے گا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں. بخلاف سائر ادوات العموم، برخلاف اور ادوات عموم کے، جیسے ما پڑھا آپ نے، من پڑھا، یہ عموم پر تو دلالت کرتے ہیں مگر یہ محکم نہیں ہوتے ہیں کہ اس میں تعویل کا احتمال نہ رہے. فَإِن دَخَلَ الْكُلُّ عَلَى النَّكِرَةِ، لہذا کلو رجل بولتے ہیں، کلو رجل یأتینی، حدیث میں فرمایا گا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کر لے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب فرماتے ہیں اگر کلمہ کل نکرہ پر داخل ہو فَلِعُمُومِ الْأَفْرَاد، کل کی 3 قسمیں ہیں، کل مجموعی، کل کلی، سمجھ رہے ہیں نا، اور کل افرادی. تو یہ فرماتے ہیں یہ کلمہ کل افراد کے عموم کو بتانے کے لیے، یعنی ہر فرد، ہر شخص، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی سارے افراد کا عام ہونا بتاتا ہے کہ اس حکم کے اندر سارے افراد شامل ہیں. کل رجل یأتینی، جو بھی شخص میرے پاس آئے گا تو اس کے لیے یہ انعام ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اب یہاں پر رجل کا ہر فرد اس حکم انعام میں داخل ہے. اگر کلمہ کل نکرہ پر داخل ہے تو یہ عموم افراد کے لیے موضوع ہے، یعنی اس کلمہ کے تمام افراد کے عام ہونے کو بتائے گا. وَإِن دَخَلَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ فَلِلْمَجْمُوعِ، اور اگر یہی کلمہ کل کا مدخول معرفہ ہو تو وہ مجموع کے لیے، کل افرادی کے لیے نہیں بلکہ کل مجموعی کو بتائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ مجموع کے لیے، یعنی وہاں جو ہے ہر فرد کو نہیں بتائے گا بلکہ کس کو بتائے گا؟ مجموعے کو. قالو، فقہا فرماتے ہیں، ارباب اصول فرماتے ہیں عمومہ علی سبیل الانفراد، یعنی اس کا عموم جو ہے وہ علی سبیل الانفراد ہوگا. کیا مطلب؟ ایراد کل واحد مع قطع النظر عن غیرہ. علی سبیل الانفراد مراد ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی ہر ایک فرد مراد ہوگا قطع نظر کرتے ہوئے دوسرے فرد سے. یعنی جتنے افراد ہیں ان افراد میں سے ہر ایک مراد ہوگا، مگر جب وہ ایک مراد ہوگا تو اس کے ارادے کے وقت دوسرے فرد کی طرف نظر نہ ہوگی، برخلاف پہلے والے کے کہ اس میں ایک فرد تفصیلاً مراد ہوتا ہے. وَهَذَا إِذَا دَخَلَ عَلَى النَّكِرَةِ، اور یہ حکم جو ہے اس وقت ہے جبکہ نکرہ پر کیا ہو؟ داخل ہو، یعنی قطع نظر عن غیرہ. فَإِن قَالَ كُلُّ مَن دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا مِنَ النَّفْلِ، اگر سلطان نے یا امیر نے یہ کہا اس قلعے میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا تو اس کے لیے اتنا جو ہے عطیہ ہے، اتنی بخشش ہے، اتنا انعام ہے. نفل تو بولتے ہیں وہ غنیمت کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ فَدَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا، تو اب یہاں پر کلو من دخلا کہا. کیا کہا؟ کلو من دخلا کہا. فرماتے ہیں فَدَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا، تو ایک ساتھ 10 آدمی قلعے میں داخل ہو گئے، گھس گئے. یہ سب تشجیعی کلمات ہوتے ہیں. کسی قلعے کو فتح کرنا ہوا تو کہا اس قلعے میں جو پہلے گھسے گا اس کو ہم اتنا، ظاہر سی بات جو مسلوب ہوگا اس مسلوب میں سے، فے میں سے، غنائم میں سے ہم اس کو اتنا دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہیں کہ سلس یا خمس جو متعین ہوتا ہے ہم اتنا ہی دیں گے، اتنا ہم دیں گے. وہاں پر بلا شرکت غیر.
جیسے فرمایا من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جو کسی مقتول کو قتل کر دے گا، باز میں آگی یعنی جو کسی بھی مخالف کو قتل کر دے گا تو اس سے جو کچھ وہ چھینے گا وہ سب اسی کو مل جائے گا، کوئی مجاہد اس میں شریک نہیں ہوگا، سب اس کو۔ یہ سب تشجیعی کلمات ہوتے ہیں، ہمت دلانے کے لیے ہوتے ہیں، آدمی کے اندر حوصلہ جہاد کا پیدا کرنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں 10 آدمی ایک ساتھ داخل ہو گئے، یستحق کل واحد نفلا تاما، تو ہر شخص جو ہے مستحق ہوگا مستقل جو ہے عطیے کا یا مستقل مال غنیمت کا۔ کیا مطلب؟ یعنی سب کو جتنا کہا تھا اتنا دیں گے، سب مستقل طور پر اتنا انعام، اتنی بخشش، اتنی داد و دہش پائیں گے، اس میں کوئی شریک نہ ہوگا۔ ما قطعی نظر عن غیری اذ فی کل فرد قطع نظر عن غیرہ، اس لیے کہ ہر فرد کے اندر امیر نے دوسرے فرد سے صرف نظر کر لیا ہے، یعنی ہر فرد کو ہم اتنا دیں گے۔ فَكُلٌّ أَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَخَلِّفِ، 10 ایک ساتھ داخل ہوئے تو جتنے داخل ہوئے ہیں ان 10 میں سے ہر فرد اول کہلائے گا باعتبار ان کے جو متخلف عن الدخول تھے، یعنی جو اس میں پہلے داخل نہ ہوئے۔ باز میں آگئی 10 آدمیوں نے جا کر کے جو ہے اپنا سارا کام کر لیا، بعد میں بہت سے لوگ داخل ہونے لگتے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ راستہ جب صاف ہو جاتا ہے، پہلے داخل ہونے میں پہلا حملہ کوئی جلدی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر فرد 10 میں سے اول کہلائے گا بالنسبت للمتخلف، سمجھ لیں یعنی جو پہلے داخل نہ ہوئے تھے ان کے اعتبار سے سب اول ہے، برخلاف ان کے، بخلاف من دخلا، برخلاف کلو من دخلا نہیں کہا، من دخلا کہا۔ کیا کہا؟ تو کلو من دخلا یہ عموم پر دلالت کرنے میں محکم ہے، برخلاف من دخلا کے، یعنی من دخلا کے اندر سب جو ہے مستحق نہ ہوں گے۔ بس میں اس لیے کہ یہاں پر عموم جو ہے وہ محکم طور پر ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ وَهُنَاكَ فَرْقٌ آخر، اس مقام پر ایک اور فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ من دخل اولا عام علی سبیل البدلی، کہ من دخلا جو ہے اولا کہ جو سب سے پہلے داخل ہوگا یہ عام ہے علی سبیل البدلیت، علی سبیل اب وہ پہلا والا کیا تھا؟ کلو من دخلا، وہ عام علی سبیل البدلیت نہ تھا بلکہ علی سبیل الاجتماع تھا۔ کیا تھا؟ یعنی اجتماعی، یعنی ایک ساتھ جو پہلے اس میں کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے۔ اور من دخل اولا یہ علی سبیل البدلیت عام ہے۔ فإن هناك اذا دخل 5 معا لم يكن لهم شيء، یہاں پر جب 5 ایک ساتھ داخل ہو گئے تو یہاں کسی کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ من دخلا کا مطلب یہ ہے کہ علی سبیل البدلیت، یکے بعد دیگرے جس کو بولتے ہیں، یہاں یکے بعد دیگرے کسی میں پایا نہیں گیا بلکہ سب ایک ساتھ نہ داخل ہو گئے، اجتماع پایا گیا۔ فَإِذَا أَوَافَ الْكُلَّ إِلَيْهِ، اب جب کہ من دخل اولا یہ علی سبیل البدلیت عام ہے، پھر جب کلمہ کل اس کی طرف مضاف ہو گیا، جیسے آپ نے پڑھا تھا نا کلو انسان لم یقم، اور ایک ہے انسان لم یقم، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے؟ کچھ نہیں، سب لاک ڈاؤن میں پڑھے ہو ہے۔ تو انسان لم یقم کا معنی کیا ہے؟ اب وہ سب بحث ہے، میں یہاں کیا پڑھانے کچھ بیٹھا ہوں، میں آج کچھ بتانے چاہ رہا تھا۔ انسان لم یقم کا جو معنی ہے، اگر کلو انسان لم یقم کا بھی وہی معنی ہو جائے تو کیا کہلائے گا؟ یہ تاکید نہ کہلائے گا؟ جو معنی ضربہ کا ہے
وہی ضربا ضربا کا بھی معنی ہو تو کیا کہلائے گا؟ تاکیدی نہ کہیں گے۔ تو انسان لم یقم بغیر کل کے جو معنی تھا، انسان لم یقم کا مطلب یہ ہے وہ قیام کی نفی ان انسان ما، کیا ہے؟ انسان ما، یعنی قیام کا سلب، قیام کی نفی وہ انسان سے تفصیلی طور پر نہیں ہے بلکہ یہ اجمالی طور پر ہے۔ اسی کو نفی عن الجملہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ نفی عن الجملہ دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کھڑا ہے تو بھی یہاں پر انسان لم یقم صادق آیا، بعض کھڑے ہوئے اور بعض نہیں کھڑے ہوئے تو بھی انسان لم یقم کیا ہے؟ ثابت ہے۔ مگر کلو انسان لم یقم کا مطلب انسان کا کوئی فرد نہیں کھڑا ہے، انسان کے ہر فرد سے یہاں پر نفی جو ہے یہ سلب کلی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سالبہ کلیہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان لم یقم کا جو معنی تھا وہی معنی کلو انسان لم یقم کا بھی نفی عن الجملہ ہو تو تاکید نہ ہو جائے گی۔ تو اب تاکید سے بچنے کے لیے تاسیس کا معنی اختیار کیا کہ انسان لم یقم کل کے بغیر جو اس کا معنی تھا وہ معنی نہ لے کر اور معنی یعنی نفی عن الکم مراد لیا جائے، سلب کلی مراد لیا جائے، نفی عن الجملہ نہ مراد۔ بحثیں ہیں، بہرحال انہوں نے یہ بحث چھیڑی نہیں، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے وہ معنی تھا اب کل آ گیا پھر بھی وہی معنی رہے تو یہ تاکید نہ ہو جائے گی۔ فَإِذَا أَضَافَ الْكُلَّ إِلَيْهِ، اب جبکہ کل اس من کی طرف مضاف ہو گیا تو اس اضافت نے عموماً آخر ایک اور عموم کا، ایک دوسرے عموم کا کیا کیا؟ اقتضا کیا، لِأَلَّا يَلْغُوَا، تاکہ کلمہ کل کا دخول جو ہے وہ لغو نہ ہو جائے کہ کل سے پہلے جو معنی تھا وہی معنی اب بھی ہو تو کیا لازم ہوگا؟ لغو، بیکار نہ ہو جائے گا۔ مگر اس کو لغو میں نہیں کہنا چاہیے، عبث نہیں کہنا چاہیے، تاکید بھی تو کوئی چیز ہے۔ کیا ہے؟ تاکید بھی تو کوئی چیز ہے۔ جہاں زیدن کہا تو اس میں احتمال تھا مجاز کا، مگر جب جہاں زیدن نفسہو کہا تو مجاز کا احتمال ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہو گیا؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پر فرماتے ہیں کہ جب وہی معنی رہا تو کوئی اس کا فائدہ رہا نہیں، تاکید بس۔ فَيَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي الْأَوَّلِ، تو یہ اول کے اندر، کس کے اندر؟ اول کے اندر عموم کا اقتضا کرے گا۔ اول میں عموم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اول کوئی ایک ہی فرد نہیں ہوگا بلکہ اول بہت سے ہو سکتے ہیں۔ اول تبھی نہ اول امر کہلائے گا۔ تو اول میں عموم کا اقتضا کرے گا، فَيَتَعَدَّدُ الْأَوَّلِ، تو اب وہ اول جو علی سبیل البدلیت میں ایک تھا اب وہ اول ایک نہ رہے گا بلکہ متعدد متکثر ہو جائے گا، اول کے افراد بہت ہو جائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ان کی بحث ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب خود اس کی تحقیق فرما رہے ہیں۔ هذا الفرق قد تفردت به ايضا، یہ فرق صرف میں نے ہی بیان کیا ہے، من دخلا کل من دخلا میں، کسی اور نے بیان نہیں کیا۔ تحقیق اس کی تحقیق یہ ہے ان الاول، اول کی دو قسمیں ہیں، ایک اول حقیقی، کون؟ اور ایک اول اضافی۔ یہ سب پڑھ چکے ہیں، اگر پڑھا ہوگا شعر تہذیب وغیرہ، سمجھ رہے ہیں؟ ان الاول عبارت عن الفرد السابق بالنسبت الى کل واحد ممن هو غیرہ۔ اول کس کو بولتے ہیں؟ اول بولتے ہیں اس فرد کو جو فرد مقدم ہو۔ کس کو بولتے ہیں؟ فرد مقدم کو بولتے ہیں باعتبار اس کے جو فرد مقدم کے علاوہ، یعنی فرد مقدم کے علاوہ جتنے ہوتے ہیں جو ہوتا ہے، یعنی فرد مقدم کو بولتے ہیں باعتبار اس کے جو فرد مقدم کے علاوہ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی فرد مقدم ہی کو بولتے ہیں نہ کہ اس کے علاوہ کو۔ ایک یہ معنی۔
تو اب ماتن کے قول من دخل هذا الحصن اولا کے اندر اس قلعے میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا یمکن حمل الاول علی هذا المعنی، اول کو اس معنی کے اوپر یعنی الفرد السابق بالنسبت الی کل واحد، اول کو محمول کرنا اس معنی پر ممکن ہوگا، یہ اس کا معنی حقیقی ہے۔ لیکن ماتن کے قول کل من دخل اولا میں سب سے پہلے جو بھی داخل ہوگا، لفظ کل داخل ہے کس پر؟ ماتن کے قول من دخل اولا پر، فاقتضى التعدد فی المضاف الیہ، فاقتضى التعدد فی المضاف الیہ، تو اس نے مضاف الیہ من دخلا کے اندر یعنی مدخولین کے اندر تعدد کا اس نے اقتضا کیا۔ مضاف الیہ کون ہے؟ وہی من دخل اولا، فلا يمكن حمل الاول على معناه الحقیقی، تو اب یہاں پر اول کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنا ممکن نہ ہوا، کیونکہ اول کا حقیقی معنی کیا ہے؟ الفرد السابق، الفرد السابق بالنسبت الی کل واحد ممن ہوا غیرہ، یعنی اس کے علاوہ جتنے افراد ہیں ان کے اعتبار سے جو سب سے پہلا فرد ہو وہ ایک ہی ہوگا، ایک سے زائد نہیں ہوگا۔ لأن الأول الحقیقیہ لا يكون متعددا، اس لیے کہ اول حقیقی جو ہوتا ہے وہ متعدد نہیں ہوتا ہے، اول حقیقی متعدد نہیں ہوتا ہے۔ فَيُرَادُ مَعْنَاهُ الْمَجَازِي، تو کل من دخلا کے اندر اب اس نے مضاف الیہ میں عموم کا نہ اقتضا کیا، تعدد کا نہ اقتضا کیا، جو اولیت حقیقی کے اندر نہیں ہوتی ہے تو اس کا معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ معنی مجازی کیا؟ السابق بالنسبت الی المتخلف، السابق کیا مطلب؟ یعنی ایک وہ ہے جو داخل ہوئے، ایک وہ ہیں جو داخل نہیں ہوئے، تو غیر مدخولین کے اعتبار سے یا غیر مدخولین پر جو مقدم ہیں وہ چاہے ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو، یعنی ایک سے زائد جتنے بھی ہوں وہ سب نہ اس کے اندر داخل رہیں گے۔ میں یہاں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اول کا دو معنی ہے، ایک اولیت حقیقی، یہی اس کا حقیقی معنی ہے، ایک اس کا معنی آتا ہے اولیت اضافی کہ کسی کے اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں، اور ایک اولیت عرفی، عرف کے اندر جس کو اول بولا جاتا ہے۔ اول کا جیسے دو معنی آتا ہے حقیقی، اضافی، عرفی، ایسے اس کا مقابل جو آخر ہے وہ بھی کون ہوتا ہے؟ وہ بھی حقیقی ہوتا ہے اور اضافی ہوتا ہے اور عرفی ہوتا ہے۔ اول حقیقی جیسے ایک ہوتا ہے ایسے آخر حقیقی بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ اس سے قاسم نانوتوی کے اس عقیدے کا رد ہوتا ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، سرکار کے زمانے میں اگر چند انبیاء بھی بالفرض ایک ساتھ ہو جائیں تو سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ خاتم النبیین کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ خاتم النبیین کہلائیں گے۔ یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک زمانے کے اندر اگر ایک کے علاوہ اور بھی افراد ہوں جو نبوت کی صفت سے متصف ہوں تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ جیسے اول حقیقی ایک ہوتا ہے ایسے آخر حقیقی بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے، جب ایک زمانے کے اندر، بھائی آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام یعنی جس کا زمانہ تمام انبیاء کے زمانے کے بعد ہو۔ آخری نبی کس کو بولتے ہیں؟ جس کا زمانہ تمام انبیاء کے زمانے کے بعد ہو۔ اور جب ایک زمانے کے اندر کئی نبی ہو گئے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، تو اب
کسی ایک کو بھی آپ کہیں گے تو یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا زمانہ تمام انبیاء کے زمانے کے بعد ہے؟ مان لیجئے 3 کو آپ نے مان لیا، بالفرض 2 کو مان لیا، تو جیسے آپ نے کہا یہ خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ہے، تو اس کا زمانہ جو ہے تمام انبیاء کے زمانے کے بعد ہوا، اس لیے کہ اس کے ساتھ دوسرا بھی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے، تیسرا بھی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور نانوتوی نے جو یہ کہا کہ اگر بالفرض زمانے نبوی میں اور بھی کوئی نبی اور رسول ہو تو وہ خاتم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو تعویل کرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ وہ خاتم کا معنی آخر ہی لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر خاتم کا معنی وہ آخر لیتا، آخری نبی لیتا، تو ہرگز وہ یہ نہ کہتا، اس لیے کہ خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین وہ صرف ایک ہی فرد حقیقت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، ایک سے زائد ہو نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے ہاں خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نبی بالذات ہے۔ کیا ہے؟ نبی بالذات ہے۔ جب خاتم النبیین کا معنی ہم نے نبی بالذات لے لیا، نبی بالذات سرکار ہو گئے، تو اس کے علاوہ قیامت تک جتنے بھی آتے رہیں گے، مصدر فیض بالذات نبی ایک ذات ہے، باقی سب اسی کے طفیل سے، اسی کے واسطے سے، اسی کے فیض سے، اسی کے وسیلے سے بن رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بحث چونکہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے امتناع النظیر میں توضیح کی اسی عبارت کو رکھ کر کے فرمائی ہے، اور بڑی اچھی توضیح آپ نے اسی کی روشنی میں فرمائی ہے کہ اگر یہ عبارت پڑھی ہوتی، یہ ضابطہ بھی پڑھا ہوتا، تو جیسے اول ایک ہی ہوتا ہے، ایسے اس کا مقابل جو آخر ہے وہ بھی ایک ہی ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ہی ہیں، اور آپ کے زمانے میں ایک سے زائد نبی اور رسول کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، اس نص قطعی کی بنیاد پر۔ وَجَمِيعُ عُمُومُهُ عَلَى سَبِيلِ الْاجْتِمَاعِ علی المجموع آیا تھا، اور جمیع کا جو عموم ہے وہ علی سبیل الانفراد نہیں ہے بلکہ علی سبیل الاجتماع ہے، وہاں کل واحد مع قطع نظر عن غیرہ تھا، اس کا عموم اجتماعی طور پر ہے، لہذا اگر کسی شخص نے جمیع من دخل هذا الحصن اولا کہا کہ اس قلعے کے اندر جتنے افراد سب سے پہلے داخل ہوں گے فلہو قضا، تو انہیں اتنا ملے گا، فدخل عشرۃ معا، تو ایک ساتھ 10 افراد داخل ہو گئے، فلہم نفل واحد، تو ان سب کے لیے ایک ہی نفل ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہاں نفل تام نہ تھا، کیا مطلب؟ اس مجموعے کے لیے گویا یہ اتنا ہوگا، تو 10 ہوں چاہے 50 ہوں، چاہے سب ایک ساتھ گھس جائیں، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں سب کے لیے ایک انعام ہوگا۔ وَإِن دَخَلُوا فُرَادًا، اور اگر وہ سب کے سب فردن داخل ہوئے، اجتماعی طور پر داخل نہ ہوئے، فرماتے ہیں يَسْتَحِقُّ الْأَوَّلِ، تو اب وہ اول ہی کیا ہوگا؟ مستحق ہوگا۔ اس لیے اس نے یہ کہا تھا کہ ایک ساتھ جتنے لوگ اس کے اندر جائیں گے ان سب کو یہ ملے گا۔ بازی میں آگئی، یہاں پر ایک ساتھ داخل ہوئے نہیں، ظاہر سے بات ہے جو گیا اس کے اندر پہلے وہی کیا ہوگا؟ وہ مستحق ہوگا۔ فَيَسِيرُ مُسْتَعَارًا لِكُلٍّ، تو اب یہاں پر یہ مستعار کس کے لیے ہو جائے گا؟ وہ کل کے لیے، یعنی مجازن وہ کل کے لیے، اگرچہ اس کی وضع کس کے لیے ہوئی ہے؟ علی سبیل الاجتماع نا، فرماتے ہیں تو یہ مستعار کل کے لیے ہو جائے گا، یعنی مجازن اس مقام پر وہ کل کے لیے ہو جائے گا۔ ایسا ہی امام فخر الاسلام رحمہ اللہ نے اپنے اصول میں ذکر کیا۔ اب فرماتے ہیں اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انہو یلزم الجمع بین ارادت الحقیقت والمجاز، یہاں پر حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع لازم آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کلمہ جمیع کی وضع ہوئی ہے کس کے لیے؟ عموم علی سبیل الاجتماع کے لیے،
یہاں پر عموم جب ایک ہی فرد اس میں سب سے پہلے داخل ہوا تو عموم جو ہے علی سبیل الاجتماع ہوا نہیں، یہاں پر حقیقی معنی پایا نہیں گیا۔ آپ نے یہاں پر کون سا معنی مراد لیا؟ مجازی معنی مراد لیا، یعنی مستعار ہو جاتا ہے وہ مجازن و کل کے لیے ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ لفظ اب مستعار کل کے لیے ہو گیا، یہی لفظ جمی کس کے لیے؟ کل کے لیے۔ کل کا معنی بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ تو گویا یہ مستعار کل کے لیے ہو گیا، یہ لفظ جمی کس کے لیے مستعار ہو گیا؟ ہاں، یعنی یہ مجازن اس کے معنی میں استعمال ہو گیا۔ تو اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے وہ معنی بھی مراد لے رہے ہیں، یہ معنی بھی مراد لے رہے ہیں، تو حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع لازم آ رہا ہے کہ نہیں لازم آ رہا ہے؟ اس پر اعتراض یہ لازم آتا ہے کہ حقیقت و مجاز کے ارادہ کے درمیان جمع لازم آ رہا ہے، ولا يمكن ان يقال، اور یہاں پر یہ بھی اس کے جواب میں نہیں کہا جا سکتا ان اتفق الدخول على سبیل الاجتماع يحمل على الحقیقہ وان اتفق فرادا يحمل على المجاز، یعنی جواب اس طور پر بھی اس اعتراض کا نہیں دیا جا سکتا ہے کہ اگر اجتماعی طور پر سب لوگ داخل ہو گئے تو حقیقی معنی پر محمول ہوگا، اور اگر تنہا تنہا داخل ہوں گے تو معنی مجازی پر، یعنی کلمہ کل کا جو معنی ہے، سمجھ رہے ہیں، اول حقیقی وہ معنی مراد لے لیا جائے گا۔ کیوں؟ لأنه فی حال التکلم، لأنه فی حال التکلم، امیر نے جب یہ کہا تھا جمیع من دخل هذا الحصن، تو اس کے کچھ تھوڑا معلوم تھا کہ سب داخل ہوں گے ایک ساتھ، یا جو ہے ایک ہی فرد داخل ہوگا تکلم کی حالت میں، اس لیے کہ متکلم نے تکلم کی حالت میں لا بد ان یرادا احدہما معینا، وقت تکلم کسی ایک معنی معین کا مراد لینا کیا ہے؟ ضروری ہے، یا تو علی سبیل الاجتماع دخول جو ہے مراد ہو، یا علی سبیل بدلیت انفراد مراد ہو، جو کلمہ کل کا حقیقی معنی ہے وہ مراد ہو، وَإِرَادَةُ كُلٍّ مِّنْهُمَا مُعَيَّنًا، اور اگر یہ پڑھ چکے ہیں اصول الشاشی میں بھی کہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں ایک ساتھ مراد ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اِرَادَةُ كُلٍّ مِّنْهُمَا مُعَيَّنًا، ان دونوں میں سے ہر ایک کا معین طور پر مراد لینا یہ منافی ہے، سمجھ لیں، ارادت الآخر دوسرے کے مراد لینے کے، فہی نیزن یلزم الجمع بینہما، اس وقت یعنی اگر دونوں معنی متکلم وقت تکلم مراد لے تو اب یہاں پر اجتماع متنافیین، یا یوں کہہ لیں کہ جمع بین الحقیقت والمجاز، ظاہر سی بات ہے حقیقت کی وضع موضوع لہو کے لیے ہوئی ہے، اس کی غیر موضوع لہو کے لیے ہے، تو اجتماع متنافیین لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ تو فاقول سے یہ سوال رکھیے گا ذہن میں، اس کی تقریر کر دیں گے، اس کا یہ یہاں پر جواب دیں گے۔